چلیں بسم اللہ کرے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. ترجمہ سنیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حلال روزی کمانا یہ ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حلال روزی کی طلب، کسب حلال، حلال روزی کمانے کی طلب، فکر، یہ ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ بالکل آسان ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں رزق حلال طلب کرنے کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ رزق حلال کمانا، حلال کمانے کی کسب معاش، اس کی طلب، اس کی فکر، اس کی جستجو، یہ مستقل ایک فریضہ ہے. اور فرمایا فریضۃ بعد الفریضہ. دیکھیں پیچھے جب فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے. یہاں یہ نہیں فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، نہیں فرمایا نا، بلکہ فرمایا فریضۃ بعد الفریضہ. علماء نے لکھا ہے کہ علم بقدر ضرورت، یعنی اتنا علم کہ جس سے انسان کو فرائض واجبات کا علم ہو، وہ سیکھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے، ہر ایک کے ذمہ فرض ہے. لیکن رزق حلال کمانا یہ ہر ایک کے ذمہ اس اعتبار سے فرض نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کا بندوبست موجود ہے، کوئی اور اس کے لیے انتظام کر رہا ہے یا اس کو رزق حلال کما کر دے رہا ہے، اس صورت کے اندر پھر اس شخص کے ذمہ کمانا فرض نہیں ہوگا، فرض عین جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا. لیکن علم کا سیکھنا بقدر ضرورت کہ جس سے عبادات انسان ادا کر سکے، حلال حرام کی تمیز ہو، وہ ہر مسلمان کے ذمہ مستقل فرض ہے. تو بہرحال کسب حلال یہ ہر مسلمان کے ذمہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک فرض کے بعد دوسرا فریضہ ہے. ایک فریضہ تو یہ ہے کہ انسان علم سیکھے تاکہ انسان صحیح عمل کر سکے، باعمل مسلمان بن جائے. اس کے بعد پھر اب ظاہری بات ہے ہر انسان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، کھانا پینا یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے. تو اس میں بھی شریعت نے رہنمائی کی ہے، انسان کو بالکل آزاد نہیں چھوڑا کہ جس طرح چاہے کمائے، جس ذریعے سے چاہے کمائے، اور حلال حرام کی تمیز نہ ہو، اچھے برے کی تمیز نہ ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ شریعت نے اس سلسلے میں بھی رہنمائی کی ہے اور افراط و تفریط سے بچنے کی تلقین کی ہے کہ اس معاملے میں بھی انسان افراط و تفریط سے بچے. افراط و تفریط سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ سرے سے کمانے کا اہتمام ہی نہیں کرتا، اس کے یعنی وہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا، ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، تو شریعت نے ایسے انسان کو پسند نہیں کیا جو بے ہمت انسان ہو یا جو رزق حلال کمانے کا اہتمام نہ کرے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائے. اگر کوئی یہ کہے کہ چلے بھئی اللہ پاک انتظام کرے گا اور خود بالکل فکر نہیں کر رہا، ہل جل نہیں کر رہا، تو یہ تو اللہ پاک کے نظام کے خلاف ہے، قدرت کے خلاف ہے. کہ ہر انسان کوشش تو کرے گا نا، پوری کوشش کرے گا اور نتائج اللہ پاک پر چھوڑے گا، دعا کرے گا. تو ایسے انسان کو پسند نہیں کیا گیا جو سست ہو یا رزق حلال کمانے کی فکر نہیں کرتا ہو. شریعت نے ایسے شخص کو پسند نہیں کیا. دوسری طرف ایک انسان کمانے میں اتنا لگ گیا دن رات کہ نہ عبادات کی فکر ہے، نہ حلال حرام کی فکر ہے، بس اس کے سر پر صرف یہ بھوت سوار ہے کہ زیادہ سے زیادہ کما لوں. اس کے لیے جو بھی ذرائع اپنانے پڑے، زیادہ سے زیادہ کمانے کے لیے چاہے جھوٹ بولنا پڑے، زیادہ سے زیادہ کمانے کے لیے غلط بیانی کرنی پڑے، دو نمبری کرنی پڑے، ملاوٹ کرنی پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، خیانت کرنی پڑے، یہ بھی کہنا غلط ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے.
تو اعتدال کے ساتھ، شریعت میں اعتدال مطلوب ہے اور پسندیدہ ہے کہ انسان رزق حلال بھی کمائے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ رزق حلال سے بھرے، خود بھی حلال لقمہ کھائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان عبادات سے، آخرت سے، اعمال سے بے فکر نہ ہو، غافل نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کمانے کی مشین بن گیا بس اب، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جس طرح چاہے جس ذرائع سے چاہے کمائے گا۔ تو اس میں شریعت نے جو حدود رکھی ہیں، قیود رکھی ہیں، اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، کہ رزق حلال کمانا، اس کی فکر کرنا، یہ بھی ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ ہے۔ یہ بھی مسلمان کا ایک فریضہ ہے، مسلمان کے ذمہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے والا اللہ پاک کا دوست ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری روایت میں کسب حلال اور حلال کمانے کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے، صحابہ اکرام نے تجارت فرمائی ہے، مختلف پیشے ہنر اختیار فرمائے ہیں۔ تو یہ ہمیں ہر زمانے میں ملے گا کہ کوئی تجارت سے وابستہ ہوگا، کوئی ہنر سے وابستہ ہوگا، کوئی پیشے سے وابستہ ہوگا، کوئی ملازمت سے وابستہ ہوگا۔ اس میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن شریعت نے کچھ اصول اور ضوابط بتائے ہیں کہ فلاں فلاں چیز سے بچنا ہے، فلاں عمل اس میں گناہ ہے، تو انسان ان سے بچنے کا اہتمام کرے۔ آگے دوسری روایت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ترجمہ سنیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تم میں سے سب سے بہترین انسان، اچھا انسان وہ ہے کہ جو قرآن کریم سیکھے، یعنی خود بھی سیکھے، وعلمہ، اور پھر دوسروں کو بھی سکھائے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ تو یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں قرآن کریم کی تعلیم و تعلم کو سب سے بہترین عمل اور کام قرار دیا گیا کہ انسان پہلے، ظاہری بات ہے سکھانے کے لیے تو پہلے خود سیکھنا ضروری ہے، اس لیے فرمایا تعلم القرآن، بغیر سیکھے تو انسان کوئی چیز دوسروں کو نہیں سکھا سکتا۔ خود اگر کسی نے قرآن نہیں سیکھا، نہیں پڑھا، وہ دوسرے کو کیسے سکھائے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا پہلے خود سیکھے۔ یہ بڑی اہمیت اور فضیلت والی بات ہے کہ انسان خود قرآن کریم سیکھے، اور پھر صرف اپنے تک محدود نہیں رکھے کہ خود تو سیکھ لیا، عبور حاصل کر لیا، لیکن اس اعتبار سے دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا رہا، بلکہ اس کی نشر و اشاعت کرے، دوسروں کو بھی قرآن کریم سکھائے۔ اور یہ انسان، آپ علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے۔ اور اس کی وجہ، بنیادی سبب وہ یہ ہے کہ دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، کس لیے؟ حضور علیہ السلام پر قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا نا تدریجاً، اسی قرآن کریم کی ترویج، اشاعت، تبلیغ کے لیے اور اس کو سکھانے کے لیے، اس کی تعلیمات کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن کریم سکھایا، قرآن کریم پڑھنا بھی صحابہ نے سیکھا اور قرآن کریم کے علوم بھی سیکھے۔ تو حضور علیہ السلام کا مشن اس دنیا میں، آپ کا مشن، آپ کا عمل، آپ کی ذمہ داری وہ تھی قرآن کریم سیکھنا اور سکھانا۔ تو وہ انسان بھی سب سے بہترین انسان ہے جو حضور علیہ السلام کے اس مشن کو اپنائے گا۔ آپ نے جو ذمہ داری امت کو دی ہے اس کو سنبھالے گا، اور قرآن کریم کی تعلیمات کو خود بھی سیکھے گا، دوسروں کو بھی سکھائے گا۔ اب اس میں ہر وہ انسان داخل ہے جو قرآن کریم خود بھی سیکھے۔ سیکھنے سے مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم صحیح پڑھنا سیکھ لے، ناظرہ قرآن کریم سیکھے گا، وہ بھی اس فضیلت میں آئے گا۔ قرآن کریم کو حفظ زبانی یاد کرے گا، وہ بھی اس فضیلت میں آئے گا۔ اور جو اس قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ، جو ایک تو دیکھیں یہ بات بھی سمجھ لے اس میں کہ قرآن کریم اس قدر سیکھنا کہ انسان صحیح پڑھ سکے اور نماز ادا ہو سکے، یہ فرض درجہ ہے، یہ فرض عین ہے۔
اس قدر سیکھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے، قرآن کریم اس قدر سیکھنا کہ جس سے اس کی نماز درست ہو جائے، یہ لحن جلی کا مرتکب نہ ہو. اور اس کے علاوہ پھر تفصیل کے ساتھ سیکھنا، جو تجوید کے صفات، قواعد، مخارج، جیسے کہ تجوید کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، پڑھ بھی چکے ہیں، اب تفصیل کے ساتھ سیکھنا وہ فرض کفایہ ہے، وہ فرض عین نہیں ہے کہ تجوید کے سارے اصول سیکھنا اور تفصیل کے ساتھ تجوید پڑھنا یا قرآن کریم کے علوم کو سیکھنا جو علوم القرآن ہے، تو وہ جو ہے فرض کفایہ ہے، وہ فرض عین درجہ نہیں ہے. تو قرآن کریم انسان خود بھی سیکھے، ناظرہ قرآن کریم پڑھنا سیکھے صحیح تجوید تلفظ کے ساتھ، اسی طریقے سے قرآن کریم کا حفظ کرنا، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے معانی کو سیکھنا، ترجمہ، تفسیر، معانی، احکامات، نور علی نور ہے، اگر کوئی یہ بھی سیکھ لے. اور پھر خود تک محدود نہ رکھے، کوئی قرآن کریم ناظرہ پڑھ چکا ہے وہ دوسرے کو پڑھا رہا ہے، قاعدہ پڑھا رہا ہے، ناظرہ قرآن پڑھا رہا ہے، بچوں کو حفظ کرا رہا ہے، قرآن کریم کے علوم پڑھا رہا ہے، ترجمہ تفسیر پڑھا رہا ہے، سب کے سب اس فضیلت میں داخل ہے، سب کے سب اس فضیلت میں داخل ہے. آج تو دیکھیں افسوس کے ساتھ ہم اتنی مغربیت کا شکار ہیں اور اتنا آج ہم مرعوب ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ طبقہ بہت ہی حقیر نظر آتا ہے. آج سب سے زیادہ مظلوم اور حقیر کون ہے بھائی؟ بچوں کو پڑھانے والا استاذ، قاری. ہم اس کو ایک حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں نا، بلاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ہمارے دل میں کتنی اہمیت ہے وہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ ہر ایک کس نظر سے دیکھتا ہے. یاد رکھیں یہی جو بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کے متعلق ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو دن رات ان بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں. کوئی قاعدہ پڑھا رہا ہے، کوئی ناظرہ پڑھا رہا ہے، کوئی حفظ کروا رہا ہے، کوئی قرآن کریم کے علوم سکھا رہا ہے، سب اس فضیلت میں داخل ہے. البتہ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اخلاص ضروری ہے، کہ پڑھنے والا، سیکھنے والا بھی اپنے اندر اخلاص پیدا کر لے کہ سیکھنے سے مقصود کیا ہو، اللہ پاک کو راضی کرنا ہو، کہ میں اس قرآن کریم کو صحیح سیکھنے والا، پڑھنے والا بن جاؤں. تو سیکھنے والا، پڑھنے والے بھی اپنے اندر اخلاص پیدا کرے کہ یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس سے کوئی اور دنیا کمانا یا کوئی اور مقصود نہ ہو. اور جو سکھانے والا ہے اس کے لیے بھی اخلاص ضروری ہے، سیکھنے والے کے لیے بھی، سکھانے والے کے لیے بھی، پڑھانے والے کے لیے بھی، کہ وہ بھی یہ عمل صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے کرے. تو جو اس عمل میں، سیکھنے میں، سکھانے میں مصروف ہوگا اور پھر اپنے اندر اخلاص بھی پیدا کرے گا، تو یاد رکھیں وہ دنیا کے سب سے بہترین انسان ہے. اور یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا نا خیرکم، خیرکم کے آگے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو تجارت زیادہ اچھی طرح کر سکتا ہو، جو معاشیات زیادہ اچھی طرح پڑھ سکتا ہو، پڑھا سکتا ہو، وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے خیرکم کا مصداق جو قرار دیا وہ کس کو؟ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کو. تو یہ جتنے قرآن کریم سیکھنے والے ہیں اس امت میں، پوری روئے زمین پر، پوری دنیا میں، کسی بھی اعتبار سے قرآن کریم کی خدمت کرنے والے ہیں، چاہے الف با تا پڑھا رہا ہے وہ بھی مکمل طور پر اس کے اندر شریک ہے، اور چاہے جو قرآن کریم کے اعلیٰ علوم سکھا رہا ہے، اعلیٰ درجے کے علوم ہوتے ہیں نا قرآن کریم کے علوم، جو انسان عالم بنتا ہے یا بن جاتا ہے اس کے بعد پھر اس میں تخصص کرتا ہے، قرآن کریم کے علوم سیکھتا ہے، تو الف با پڑھانے والا اور وہ دونوں اگر اخلاص ہے تو دونوں شریک برابر، اجر کے اعتبار سے برابر ہے، اس میں فرق نہیں ہے کوئی. تو بہرحال فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے، وعلمہ، اور پھر سکھائے. دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی بھی اسی طرح تھی. یہ نہیں ہے کہ میں پورا پڑھوں گا، سیکھوں گا تو پھر کسی کو سکھاؤں گا. صحابہ جتنا سیکھتے تھے آگے جا کر وہ سکھاتے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جتنا سیکھا دن بھر میں، جا کر گھر والوں کو پڑھانا شروع کیا، سکھانا شروع کیا. آج اس چیز کی بھی ہم میں کمی ہے. آج جو ہم یہ پڑھتے ہیں، اب یہ حدیث پڑھ لی، جا کر گھر والوں سے بھی اس کا مذاکرہ کر لیا. قرآن کریم کی جتنی تفسیر پڑھی، گھر میں جا کر بقدر استطاعت جو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ استاد سے پوچھنا ہے، اپنی طرف سے حل نہیں کرنا. لیکن جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، اس کی ترویج، اس کی اشاعت، اس کی تبلیغ، یہ ہمارے ذمہ لازم ہے. یہی تبلیغ ہے کہ ہم جا کر دوسروں کو سکھائیں گے، گھر والوں کو بھی سکھائیں گے. جو قاعدہ پڑھ چکا ہے وہ جا کے قاعدہ سکھائے، بچوں کو پڑھائے. جو قرآن پڑھ چکا ہے وہ آگے سکھائے. تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جو اس قرآن کریم کو سیکھے، وعلمہ، اور پھر صرف اس پر اکتفا نہ کرے، اپنی ذات تک محدود نہ رکھے
وعلمہ بلکہ دوسروں کو سکھانے والا بھی بن جائے. تو اس قرآن کریم کی خدمت کرنا، اس کا خادم بننا، یاد رکھے بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ جو اس قرآن کریم کی خدمت میں لگ جائے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ میں کیا ہے؟ آپ کو تعلیم و تعلم ملے گا، سیکھنا اور سکھانا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو علم بھی سکھایا، ان کی تربیت بھی فرمائی. پھر صحابہ اکرام نے جب سیکھا تو پوری دنیا میں پھیل کر قرآن کریم کی ترویج اور اشاعت میں لگ گئے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.